زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی تو تم بھی ہو۔ اور میں بھی شاید یہی سوچ کے زندہ ہوں کہ لوگوں کو میری زندگی سے سبق حاصل ہو سکے کہ اللہ کے واسطے اپنی مرضی اور خوشی کو اللہ کے دین کا حصہ نہ بنائیں۔ والد صاحب کے سعودی عرب جانے کے بعد ہمارے گھر میں پیسوں کی اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی والد صاحب نے گھر پیسے بھیجنا شروع کر دیے گھر بنانے کے لیے، اور تقریباً 14 سے 15 سال کی عمر میں میری جیب میں 20 سے 30 ہزار روپے تک ہوتے تھے۔ میں اور میری عیاشیاں دیکھنے لائق تھیں۔ باقی خاندان والے جیسے چچا اور دادا، ان کے ساتھ میری اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ میں اسکول جاتا تھا لیکن اپنی مرضی سے۔ میری یہ باتیں اندر ہی اندر کئی لوگوں کو بہت پریشان کرتی تھی، لیکن شاید وقت گزرنے کے ساتھ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے۔ میں اکثر مسجد جایا کرتا تھا اور مولوی صاحب سے میری اچھی سلام دعا تھی، اور اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کے دینی اور دنیاوی امور پہ بات چیت بھی ہوتی تھی۔ جب علاقے میں تحریک شروع ہوئی تو ریڈیو سروسز پہ میں طالبان کی نشریات اکثر سنا کرتا تھا، اور میں اس سے بہت متاثر بھی تھا۔ پھر جب والد صاحب پاکستان آئے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے نشریات سنتے تھے، اور انہیں بھی طالبان بہت پسند تھے۔ میں نے والد صاحب سے تحریک میں شامل ہونے کی اجازت لی تو اس پر انہوں نے مجھے میرے خیالات پر بہت داد دی۔ ایک دن چچا گھر آئے اور والد صاحب سے میری شکایت کر دی کہ آپ کا بیٹا اسکول سے مکمل طور پر غیر حاضر ہے اور طالبان کے لیے کام کر رہا ہے، جس پر والد صاحب نے چچا کو اچھی خاصی سنائی کہ تم تو ہمارے رکھ رکھاؤ پر چلتے ہو۔ اس کے بعد ابا جی سعودی عرب واپس چلے گئے، لیکن میرے ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی کہ میں اپنے چچا کو سبق کیسے سکھاؤں۔ اور یہ کام میں نے کچھ یوں کیا کہ اپنے کمانڈر کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ یہ شخص یعنی کہ میرا چچا مجھے اور باقی لوگوں کو آپ کے احکامات پر نہ چلنے کا درس دے رہا ہے۔ انہوں نے چچا کو فوراً اغوا کر لیا اور کافی عرصے بعد بھاری تاوان لے کر چھوڑا۔ ایک دن جب ہم کیمپ میں تھے تو باقاعدہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً سیکورٹی کی ڈیوٹی سنبھالی، اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ ہم نے ایک بارات والی گاڑی روکی۔ میرے کچھ ساتھیوں نے تلاشی کے لیے عورتوں کو نیچے اتارا، اور تلاشی کے نام پہ میرے کچھ ساتھیوں نے ان عورتوں کو نامناسب جگہ پہ ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فوراً انہیں روکا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کمانڈر کا حکم ہے کہ تلاشی لی جائے۔ میں بندوق اٹھا کے ان کے سامنے آ گیا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کافی لڑائی جھگڑے کے بعد انہوں نے اس گاڑی کو بغیر تلاشی کے جانے دیا۔ پھر کافی دنوں تک میں یہی سوچتا رہا کہ میں اس جہنم سے کیسے نکلوں۔ پھر میں کچھ نقدی اور زیور لے کر ماں کے ساتھ شہر آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے گھر پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ جب فوج آئی تو ہمارے گھر کو طالبان کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، اور لڑائی میں سب کچھ غرق ہو گیا۔ ادھر والد صاحب کو کسی نے فون کر کے یہ بتا دیا کہ آپ کا بیٹا طالبان کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اور آپ کا تمام گھر اور زمین وغیرہ مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد والد صاحب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ افسوس کی بات یہ کہ ہم انہیں دفنا بھی نہ سکے۔ اب والدہ بیمار رہتی ہیں، اور میں بھی شاید یہی سوچ کے زندہ ہوں کہ لوگوں کو میری زندگی سے سبق حاصل ہو سکے کہ اللہ کے واسطے اپنی مرضی اور خوشی کو اللہ کے دین کا حصہ نہ بنائیں۔
زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی تو تم بھی ہو.